کی انتظامیہ اور علاقہ مکینوں کے ہمراہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس، اہم نیوز کانفرنس کچھ ہی دیر میں شروع ہوگی۔ آپ کو بتائیں کہ آر ڈی اور پولیس کے مشترکہ آپریشن سے متعلق اصل حقائق سامنے رکھے جائیں گے۔ یہ پریس کانفرنس شروع ہو چکی ہے۔ آپ کے سامنے موجود ہوں سعد چودھری نعیم اعجاز صاحب ہیں جو سی ای او ہیں بلو ورلڈ سٹی کے۔ ہمارے رائٹ پہ اعجاز صاحب ہیں، مسرت اعجاز خان صاحب جو چیئرمین ہیں فیڈرل ریئلٹرز ایسوسی ایشن پاکستان کے۔ سرفراز گوندل صاحب ہیں، ہمارے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں۔ حمزہ سرفراز صاحب ہیں، سیلز ڈائریکٹر ہیں۔ ارشد اوان صاحب ہیں، ڈائریکٹر اوورسیز ہیں۔ اور اظہر صاحب یہاں پہ موجود ہیں جو علاقے کی ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں۔ یہ پریس کانفرنس اس لیے ہمیں آج کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی کہ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور راولپنڈی پولیس پچھلے ایک ہفتے سے ایک آپریشن کر رہی ہے جس میں تمام ریل اسٹیٹ سے منسلک ادارے اور سوسائٹیز، ان پہ ایک جلغار کی سی کیفیت ہے اور تمام اداروں کو اور تمام ریل اسٹیٹ جو سوسائٹیز ہیں ان کو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے۔ تو ہم اپنا پوائنٹ آف ویو یہاں دینے کے لیے پیش ہوئے کہ ہماری لیگل حیثیت کیا ہے اور اس کے بعد آر ڈی اے کو یہ آپریشن کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی اور اس کی پاداش میں کیا وہاں پہ ایکچوئل ایجنڈا پورا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو اسکرین پہ دکھائیں گے کہ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ہمیں سن 2017 میں 427 کنال کی پہلی پلاننگ پرمیشن دی جی۔ اس کے بعد اگلی پلاننگ پرمیشن انہوں نے ہمیں 19/2/2019 کو دی اور یہ 1534 کنال کی تھی۔ پلاننگ پرمیشن دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک ادارہ الاؤ کر رہا ہے کہ آپ ایک جگہ پہ جا کے اپنی لینڈ پروکیورمنٹ کا آغاز کریں اور اپنے بزنس کا آغاز کریں۔ یہ وہ قوانین تھے جو راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی فالو کرتی تھی اور ان کے تحت ونس اے پلاننگ پرمیشن از گرانٹڈ اٹ کین ناٹ بی ریووکڈ، اور اس کے بعد آپ اپنی سائٹ پہ کام شروع کر سکتے ہیں۔ تو بلو ورلڈ سٹی نے بھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا کام سن 2017-18 میں شروع کیا۔ 300-400 کنال کے چھوٹے سے رقبے سے ہم نے کام شروع کیا اور الحمدللہ آج تقریباً 2 لاکھ کنال کا ایریا ہے جو وہاں پہ ہم اس وقت کور کر رہے ہیں۔ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے پچھلے سابقہ دور کے وہ افراد جن کو آج یہاں پہ سارے ادارے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں اور یکے بعد دیگرے ان سے پریس کانفرنسز کروا رہے ہیں، ان تمام افراد نے مل کے، جس میں بڑے بڑے نام ہیں آگے جا کے ہم لیں گے، انہوں نے ایک رول پلے کیا اور راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ہمارے خلاف اس وقت بھی آپریشن شروع کر دیے اور لا محالہ ہمیں کورٹوں میں جانا پڑا۔ یہ میں اب آپ کے ساتھ ایک اسٹے آرڈر شیئر کر رہا ہوں نیکسٹ سلائیڈ میں۔ اس میں واضح انداز میں لکھا ہوا ہے the restraint on the appellants to continue development work shall cause irreparable loss not only to appellants but it shall also cause hardships to the appellants. The impingement order in these circumstances is not sustainable. The appeal therefore is allowed. The impingement order is set aside and a sequel and the application for a grant of temporary injunction order is allowed. The respondents shall not, respondents is mein RDNG, the respondents shall not cause any hurdle in the smooth development work of the housing society subject to fulfillment of codal formalities. تو ہم نے ساری codal formalities fulfill کی ہوئی تھیں۔ اس سے آپ اگلے اس میں جائیں گے تو یہ ہائی کورٹ کا اسٹے آرڈر ہے، سب سے نیچے لکھا ہوا ہے subject to notice for a aforesaid date the parties are directed to maintain status quo meanwhile. یعنی ہائی کورٹ اور سیشن کورٹ نے بارہا اس معاملے کو ٹیک اپ کیا اور تمام اتھارٹیز کو انکلوڈنگ پولیس ریسٹرین کیا ہوا ہے کہ وہاں پہ آپ کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لے سکتے۔ اس کے بعد یہ آپ سے ایک وہاں کا جو ریونیو سٹاف ہے اس کی رپورٹ شیئر کر رہے ہیں۔ ایک سوال ہم پہ اٹھایا جاتا ہے، وہ بھی آگے جا کے ہم آپ کو ایک سلائیڈ دکھائیں گے کہ یہ رقبہ گرین ہے کہ براؤن ہے۔ گرین کی ڈیفینیشن بائی ان اوریجنل وہ ہوتی ہے جہاں پہ ایگریکلچر ہو سکے۔ یہ سارا علاقہ بنجر قدیم ہے اور ریونیو میں اس کے ریکارڈ میں بھی اس کا تذکرہ ایز بنجر قدیم کیا جاتا ہے، اور یہاں پہ بھی آپ رپورٹ دے سکتے ہیں، ریونیو سٹاف نے لکھا ہوا ہے رقبہ ہاذا بنجر قدیم ہے اور کوئی گرین ایریا اس میں شامل نہ ہے۔ تو اس سے اگلا ایک آپ کے ساتھ یہ انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں جو یہ پنجاب گورنمنٹ نے ایک لیٹسٹ آرڈر نکالا ہے 30/9/2023 کو، بین آف لینڈ ٹرانزیکشنز ان انلیگل ان اپرووڈ ہاؤسنگ سوسائٹیز۔ یعنی جو آر ڈی اے کا قانون ہے یا کسی بھی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پہلے آپ زمین خریدیں اور اس کے بعد اپروولز کے لیے آپ متعلقہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے پاس ہیں۔ یہاں پہ یہ کسی بھی ادارے کو لینڈ کی پروکیورمنٹ سے ہی منع کر رہے ہیں۔ تو جب آپ زمین ہی نہیں خرید سکیں گے
یعنی اپنے ہی قانون کی نفی کر رہے ہیں. جب آپ زمین ہی نہیں خرید سکیں گے تو آپ اس پہ اپروول کیسے لیں گے اور اس پہ نقشہ کیسے بنائیں گے اور اس کو پھر آپ ایگزیکیوٹ کیسے کریں گے. تو یہ انہوں نے یہ آرڈر ریسنٹلی پاس کیا ہے. پھر اس کے بعد یہاں پہ یہ آپ کے ساتھ نیکسٹ لیٹر شیئر کر رہے ہیں. ریکویسٹ فار کلیریفیکیشن گائیڈنس ریگارڈنگ پروسیسنگ آف پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیمز ان ڈسٹرکٹ راولپنڈی. سب سے نیچے والی لائن پہ اگر آپ متوجہ ہوں تو لکھا ہوا ہے آئی ایم ڈائریکٹڈ ٹو ریکویسٹ ٹو پرووائڈ گائیڈنس ان ابو ریفرڈ میٹر ٹو دس ڈپارٹمنٹ ایٹ دا ارلیسٹ ٹو پروسیڈ فردر. یعنی آر ڈی اے اور ڈسٹرکٹ کاؤنسل آپس میں ایک دوسرے کو لیٹر بازی کر رہی ہے کہ ہمیں یہ تو بتاؤ اس کی اپروول دینی کس نے. یعنی جو پوائنٹ ہم میک کر رہے ہیں کہ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے 2 دفعہ ہمیں اپروولز دیں, ہم نے لینڈ پروکیورمنٹ شروع کر دی, پبلک منی انوالو ہوگی, اس کے بعد آر ڈی اے نے معذوری کا اظہار کرنا شروع کر دیا کہ جی ہم یہ اپروول نہیں پروسیس کر سکتے جس کے بھی ایجنڈے پہ تھے. پھر انہوں نے ڈسٹرکٹ کاؤنسل اور راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے آپس میں لیٹر بازی شروع کر دی کہ جی بتاؤ آپ کریں گے کہ ہم کریں گے. یہ میں اگلا آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ گرین لینڈ ایسے نظر آتی ہے اگر آپ گوگل ارتھ سے دیکھیں. جیسے لاہور کے ارد گرد زرعی زمینیں, کسی بھی شہر کے ارد گرد جب زرعی زمینیں ہوں تو وہ یوں سبز رنگ میں نظر آتی ہیں. یہ آپ کا راولپنڈی کا علاقہ ہے. ایئرپورٹ کے ارد گرد جتنی وسینٹی ہے وہ بائی ورچو اس کو سال کے کسی بھی حصے میں دیکھ لیں یہ ایسی براؤن نظر آتی ہے. یہ براؤن اس لیے چونکہ یہ برانی ایریاز ہیں, پتھریلا علاقہ ہے, یہاں پہ کاشت ہوتی ہی نہیں ہے. یعنی یہ ایک آئیڈیل جگہ ہے جہاں ہاؤسنگ اسکیم ہو سکتی ہے. اور اس کے بعد یہ میں لیگل چیزیں صرف پوری کر رہا ہوں. ہم نے جی فاٹا کو اپلائی کر رکھا ہے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ والی سلائیڈ میں 17,121 کنال کے لینڈ ڈاکیومنٹس ہم نے اس وقت, اور یہ لیٹر ہے جناب 1 دسمبر 2022 کا. 15 خاموشی کائنڈلی جی, ریالٹرز پیچھے ہو جائیں پلیز, کائنڈلی ریالٹرز پیچھے ہو جائیں. تحمل مزاجی سے میرے بھائی, تحمل مزاجی سے پلیز. اچھا جی, یہ 17,121 کنال کا رقبہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ آگے سے پیچھے جائے. 17,121 کنال یہ ہم نے فاٹا کو جمع کروایا, اور اس میں سے پھر یہ نیچے 8,609 کنال انڈر پروسیس ہے جو اس وقت فاٹا پروسیس کر رہی ہے. اور فاٹا کا قانون یہ کہتا ہے کہ وہ اپنا کنٹرولڈ ایریا خود ڈکلیئر کر سکتا ہے. اسے اگلی سلائیڈ دکھائیں جی ہمارے صاحب, اگلی سلائیڈ. یہ جی 1,24,66,000 روپیہ 12,000 کنال زمین کی پیمنٹ ہم نے جمع کرائی ہوئی ہے فاٹا کے تھرو. اچھا یہ سوری پچھلا ہی دکھائیں. فاٹا کو آپ نے پیمنٹ جمع کرا دی ہم سے, انہوں نے پیمنٹ لے لی, ان کا کیس ہمارا ان کے پاس انڈر پروسیس ہے. لیگلی اس وقت جس وقت فاٹا نے اس کو اپنا کنٹرولڈ ایریا ڈکلیئر کر دیا ہے, راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی یہاں پہ ایکشن کر ہی نہیں سکتی. تو کیوں کیا جا رہا ہے یہ ہم اس سے اگلے اس میں ڈاکیومنٹ میں شیئر کریں گے. اس سارے آپریشن کی بنیاد جی ایک انٹیلیجنس رپورٹ کو بنایا جا رہا ہے, اور وہ انٹیلیجنس رپورٹ یہ کہتی ہے کہ جو اسلام آباد ایئرپورٹ اور یہ چونکہ سینسٹیو ایریا ملٹری انسٹالیشنز ہیں پہاڑوں کے نیچے, تو اس ایریا میں جو ہاؤسنگ سوسائٹیز کام کر رہی ہیں ان کے ساتھ جو افغان لوگ اٹیچڈ ہیں اور اس میں نیگیٹو پازیٹیو ریپوٹیشنز والے لوگ انوالوڈ ہیں, اور پولیس کو اصل میں وہ مطلوب تھے. یہ اب سے 1 سال پرانی کہانی ہے, اور ہم نے ان کو جنوری 2023 میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈائریکٹر جنرل ISI, DG ملٹری انٹیلیجنس اور تمام معتبر ادارے جو اس ملک میں ہیں, انٹیلیجنس بیورو, IG پنجاب, ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل CTD, ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل اسپیشل برانچ, چیف منسٹر پنجاب, سب کو ہم نے خط لکھا کہ جی ہمارے دروازے اوپن ہیں. آپ ایک غلط قسم کی رپورٹ آپ کے ٹام ڈک اینڈ ہیری ریز کر رہے ہیں. جو لوکل سنٹری لیول کی آپ کے رپورٹرز ہوتے ہیں انٹیلیجنس اداروں میں, وہ غلط آپ کو انفارمیشن فیڈ کر رہے ہیں, کسی کے ایجنڈے پہ فیڈ کر رہے ہیں. آپ ہمارے ساتھ آئیں, ہم آپ کو تمام پروجیکٹ وزٹ کراتے ہیں, اپنی تمام قبضہ کوٹھیاں وزٹ کراتے ہیں, کہیں آپ کو کوئی ایلیمنٹ ملے تو ہم جواب دیں. اس کے بعد CTD کئی میٹنگز کرتی رہی, اور CTD کو ہم نے اپنی لسٹیں جمع کرائیں کہ جی یہ ہمارے گارڈز ہیں اور یہ ہماری ان پوسٹوں پہ وہاں پہ اس وقت موجود ہیں, آپ نے جب بھی چیک کر لیں. اس سے اگلا جی, یہ وہ چند نام ہیں جی جو پچھلے دور میں اس ساری جو ہمارے خلاف کارروائی ہوتی رہی,
سرور خان صاحب ہیں 2.5-3 سال انہوں نے ہمیں بہت ٹف ٹائم دیا. زلفی بخاری صاحب ہیں, ان کے والد صاحب نے گھر بلا کے ہم سے 4 کروڑ روپیہ مانگا جس وقت ارتگل کو آنے سے منع کیا گیا تھا. تو ان کے والد صاحب نے, میں قرآن پہ حلف دے کے کہتا ہوں, ان کے ایک MNA انوالوڈ تھے, 4 کروڑ روپیہ زلفی بخاری صاحب کے والد صاحب نے مانگا, آپ 4 کروڑ روپیہ دے دیں تو ہم ارتگل کو آنے دیں گے, اور منع بھی انہوں نے کیا تھا. شہزاد اکبر صاحب ہیں جی, ہمارے جتنے نیب کے کیسز کھلے, اب شہزاد اکبر صاحب خود بھی مطلوب ہیں, ساروں کو یہ ایڈمنسٹر کرتے تھے. طارق مرتضیٰ صاحب چیئرمین RDA رہے, یہ بھی اعلی کار بنے رہے. عثمان بزدار صاحب کی ٹیم نے 28 کروڑ روپے کی ڈیمانڈ کی تھی ہماری ریونیو رپورٹ اور NOC کلیئر کرنے کے لیے. عامر کیانی صاحب, عمران اسماعیل صاحب اور واسق کیون صاحب. عامر کیانی صاحب چونکہ حکومت میں تھے اور جتنے یہاں پہ افسران بیٹھے ہوئے تھے وہ PTI گورنمنٹ کے تھے, اور اس وقت بھی جو لاٹ بیٹھی ہوئی ہے یہ وہی لاٹ بیٹھی ہوئی ہے جو اس دور سے چلی آ رہی ہے, اور ان کے فیسیلیٹیٹرز یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور اب بھی جو ہمارے خلاف ساری موو ہو رہی ہے اس کی بنیاد یہ سارے لوگ ہی ہیں. یہ تو ہوگی جی جو لیگل سٹیٹس اور ہمارے پیچھے کون کون پڑا ہوا ہے اور یہ آپریشن کیوں کیا جا رہا ہے اور کیوں نہیں کرنا چاہیے. ہم نے نئی مجاز صاحب آپ کو زمین کے حوالے سے اور آپریشن کے حوالے سے باقی معاملات بتائیں گے. ہم نے سب کو آفر کیا کہ آپ آئیں, خود دیکھیں گے معاملہ. نعیم صاحب بہتر آپ کو پرپوز کریں گے. میں جو ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں اور آپ کی وساطت سے پاکستان کے پرائم منسٹر اور پاکستان کے آرمی چیف, چونکہ اس وقت جو بھی اوپر اس وقت نظام چل رہا ہے اس میں نصرہ جو ہے انہی 2 صاحبان کے پاس ہیں, اور پاکستان کی تقدیر کے فیصلے اس وقت انہی کوارٹرز میں ہو رہے ہیں. تو میری ان سے ریکویسٹ یہ ہے کہ جی کسی بھی ملک کی ترقی کی بنیاد ریل اسٹیٹ سے میئر کی جاتی ہے, باقی انڈسٹریز اور ایگریکلچر بھی میٹر کرتی ہے, اور وہ آپ کو کوئی نہیں روک رہا. ریل اسٹیٹ صرف شہری آبادیوں کے ارد گرد ڈیولپ ہوتی ہے, یہ جا کے ایگریکلچر رقبے پہ نہیں ڈیولپ ہوتی. ایگریکلچر آپ سندھ میں اس وقت 1.5 لاکھ ایکڑ جو ہے ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں لوگوں کو زراعت کے لیے, وہ بہت اور ایمپل ہے. جو شہروں کے ارد گرد آبادی ہے اس کو اگر آپ گرو نہیں کرنے دیں گے ان ٹرمز آف ریل اسٹیٹ. اور جو ہمارا کیس ہے, ہمارا کیس یہ ہے کہ اسلام آباد ایئرپورٹ کے ارد گرد, اگر وہ سلائیڈ لگا دیں آپ بنجر والی, تمام علاقہ بنجر پڑا ہے, پانی کی اویلیبلٹی وہاں پہ ہے. اس کو ایک فقید المثال قسم کا شہر بنایا جا سکتا ہے دبئی کی طرز کا, اور تمام میجر ڈیولپرز کو ہم اس میں انوائٹ کر رہے ہیں, اور الحمدللہ all of them have entered into a negotiation with us and we are going to be finalizing agreements with them very soon. اس میں کیپٹل سمارٹ سٹی آلریڈی ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کر چکا ہے, ہم دونوں مل کے DHA کو رقبہ دیں گے اس ایریے میں, یہ بھی بات طے ہو چکی ہے, علاقہ بھی طے ہو چکا ہے. ملک ریاض صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے, وہ غالباً تھوڑی بہت ناراضگیاں ان سے چل رہی ہیں لیکن وہ بھی ولنگ ہیں یہاں پہ آ کے کام کرنے کو. میاں عامر صاحب دنیا نیوز والے پنجاب گروپ آف کالجز کے, آئی ایم ویری تھینکفل, آج بھی وہ ہمیں کوریج دے رہے ہیں, اور باقی سب کا بھی شکریہ آپ لوگ یہاں پہ تشریف رکھے ہوئے. میاں عامر صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے جی انشاءاللہ, اور یہ سارے ڈیولپرز مل کے صرف ایک ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں کہ یہاں دبئی کی طرز کا ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ شہر آباد کیا جا سکتا ہے, اور اس کی یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ آپ کے پورے ملک کا قرضہ اگلے 5 سے 7 سال میں اتار دے. کوئی مشکل کام نہیں ہے. 1-1 لاکھ ڈالر چاہیے اور 13 لاکھ بندہ چاہیے, یا 2-2 لاکھ ڈالر چاہیے اور 5-6 لاکھ بندہ چاہیے. کیا پاکستان کی 25 کروڑ آبادی میں 5-6 لاکھ لوگ بھی ایسے نہیں ہیں جن کے پیسے باہر پڑے؟ اب تو لوگ باہر جا رہے ہیں. خالی اس سال میں 8 لاکھ بزنسز پاکستانیوں کے دبئی میں رجسٹر ہوئے ہیں صرف اس 1 سال میں. اور وجہ یہ ہے کہ جو یہاں پہ معاشی حالات اور بدحالی پیدا کی جا رہی ہے اور بزنس کمیونٹی کا اعتماد مجروح کیا جا رہا ہے, اس کو ری گین کرنے کی ضرورت ہے, اور ریل اسٹیٹ اس ریوائول کی بنیاد بن سکتا ہے. جی میرا اتنا ہی پوائنٹ آف ویو تھا, باقی میں نعیم مجاز صاحب کو ہینڈ اوور کروں گا. صرف ایک آخری پلی میں حافظ عاصم منیر صاحب چیف آف آرمی اسٹاف سے ریکویسٹ کروں گا کہ عاصم صاحب, پاکستان میں سمجھتا ہوں حالت جنگ میں ہے, لیکن میں ایک ایسی جنگ کا ذکر کروں گا جو پچھلے 75 سالوں سے ہم لڑ رہے ہیں, اور وہ جنگ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف سود کی شکل میں. اور آپ چونکہ پاکستان کے سپہ سالار ہیں, اور آپ کو اللہ پاک نے اس وقت یہ استطاعت دی ہوئی ہے کہ آپ اس ملک میں کوئی بھی ڈیسیژن اپنی نصرہ کو یوز کرتے ہوئے امپلیمنٹ کرا سکتے ہیں. خدا را آپ سپہ سالار ہیں, اللہ اور اللہ
کہ رسول کے خلاف جو جنگ ہے یہ صرف آپ بند کروا سکتے ہیں, نہیں تو یہ ہم سب کے کھاتے پڑے گی. جزاک اللہ خیر جی. میں نعیم صاحب کو ہینڈ اوور کروں گا, باقی معاملات آپ کو زمین اور آپریشن کے بارے میں یہ گائیڈ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں تمام میڈیا کا شکریہ ادا کروں گا جو آج ہمیں یہاں پہ لائیو کوریج بھی دے رہے ہیں اور اپنا قیمتی وقت نکال کے یہاں پہ تشریف لائیں. صاحب بھائی نے بڑی ڈیٹیل میں بات کی ہے کہ دیکھیں جی یہ پچھلے تقریباً 4-5 دنوں سے یہاں پہ RDA والے, ڈسٹرکٹ کونسل والے, راولپنڈی پولیس کمشنر صاحب کی پوری ٹیم, DC صاحب کی پوری ٹیم, DG RDA صاحب ان کی جتنی بھی پوری ٹیم ہے, ایک پلان کر کے ایک پوری یونین ان کی تیار ہوئی ہے. اس کو لے کے لمبی چوڑی پولیس کی فورس لے کے وہ نکل پڑے ہیں جی چکری روڈ اور اڈیلا روڈ کے اوپر. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے صرف پارٹی بنایا بلو ورڈ سٹی کو, وہ جس طرف بھی گئے ہیں, چاہے وہ کسی بھی سوسائٹی میں گئے, وہ کیپٹل سمارٹ سٹی ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہے, چاہے وہ بلو ورڈ سٹی ہے, جو بھی ہمارے ساتھ ملکہ ہیں جو بھی, اب وہ جا رہے ہیں وہاں پہ جا کے بس ان کے پاس RDA کی مشینیں لگی ہوئی ہیں. یہ کیا ہے جی یہاں پہ ہمیں CTD نے ایک رپورٹ جنریٹ کی ہے کہ یہاں کے افغانی آ گئے ہیں اور یہ ہونے جا رہا ہے وہ ہونے جا رہا ہے. یار آپ لوگوں کو کیا ڈریم ہے, کیا اعلام ہو گیا کہ یہاں پہ افغانی آ رہے ہیں؟ آپ لوگ سوسائٹیز کے اونر سے تو پوچھیں نا. اس کے بعد ان کا یہ سٹوری کریٹ کر کے بیٹھے جی انلیگل پروجیکٹ. ہمیں یہ بتائیں کہ یہ بلو ورڈ سٹی آج راولپنڈی میں آئی ہے, پچھلے لاسٹ ویک میں آئی ہے. بلو ورڈ سٹی کو مارکیٹ میں آئے ہوئے 5 سال ہو گئے ہیں, مور دین 5 ایئرس. سب سے پہلے ابھی سعد بھائی نے بڑی ڈیٹیل میں آپ کو پروجیکٹر کے اوپر دکھایا ہے. یہاں پہ جو پہلے نے ہمیں پلاننگ پرمیشن ایشو کی گئی ہے وہ 427 کنال کی ہے. وہ کس نے دی ہے؟ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے دی ہے. وہ کس طرح پلاننگ پرمیشن کس طرح ایشو ہوتی ہے؟ سٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے؟ سٹارٹ جی ہوتی ہے آپ کے محکمہ مال سے. پٹواری صاحب ایک رپورٹ جنریٹ کرتے ہیں جی سعد نذیر ندیم اجاز یہ اس بلو ورڈ سٹی کے اندر ایک سوسائٹی لانچ کی, فارم رجسٹر ہوئی ہے. اس رجسٹر کے اندر کون ہے جی؟ سعد نذیر, چودھری ندیم اجاز, اور یہ 427 کنال کی ایک ڈاکومنٹ جس کو کہتے ہیں فرد ملکیت وہ سبمٹ ہوگی. پٹواری صاحب نے اپنی رپورٹ جنریٹ کر دی. اس کے بعد آگے چلے گی گرداور صاحب کے پاس, انہوں نے ویریفائی کر دیا جی خسرہ گرداوری لگی ہوئی ہے, ساری چیزیں اوکے, واقعی یہی آنر ہے. اس کے بعد چلے گی NTO صاحب کے پاس. NTO مینس کہ نائب تحصیلدار آفیسر, انہوں نے بھی اوکے کر دیا. اس کے بعد چلے گئے جی AC صاحب کے پاس, اسسٹنٹ کمشنر صاحب کے پاس. انہوں نے فزیکل وہاں پہ جا کے 427 کنال کا وزٹ کیا. وزٹ کر کے یہ دیکھا کہ یہ 427 کنال جو جگہ ہے, یہ میں ڈے فرسٹ کی بات کر رہا ہوں, ٹاکنگ اباؤٹ 2017. 427 کنال جو ہے وہ کمپیکٹ ایک پیس موقع پہ موجود ہے. AC صاحب کا بھی دورہ ہو گیا, کمپلیٹ ہوگی جی چیزیں. اس کے بعد انہوں نے وہ رپورٹ فارورڈ کر دی ADCR صاحب کو. ADCR صاحب نے اپنا پورا چیک کر کے سارے ڈاکومنٹس ویریفائی کروا کے, ان کی اپنی ایک ٹیم ہوتی ہے وہاں پہ محکمہ مال کی جس میں پٹواری, گرداور, تحصیلدار جو ان کے چیمبر میں بیٹھے ہوتے ہیں, انہوں نے بھی ساری چیزیں ویریفائی کر دی, اوکے کر دی سارا کچھ. اس کے بعد وہ چلی جاتی ہے جی DC صاحب کے پاس, ڈپٹی کمشنر صاحب کے پاس. انہوں نے اوکے کر کے سائن کر کے اپنا محکمہ مال کی جو آپ کی لینڈ کلیئرنس کا ایک نوٹیفیکیشن جس کو NOC آپ کہہ سکتے ہیں, نو آبجیکشن لیٹر, وہ فارورڈ کر دی. پوری فائل بنا کے جس میں سارے ڈاکومنٹس اٹیچ ہیں, وہ چلی جاتی ہے RDA کے اندر. اب RDA کے اندر ان کی اپنی ٹیم ہے. پھر اس کے بعد کچھ ڈپارٹ ہیں, فلڈ ایریگیشن ہے, انوائرمنٹ ہے, واس ہے, ایویشن ہے. ان کے علیحدہ 4 NOCs ہوتے ہیں, وہ بھی ہم نے سارے لیے. وہ لے کے سارے جمع ہو گئے. جمع ہونے کے بعد یہ ڈاکومنٹس, میں پروسیس اس لیے بتا رہا ہوں کہ کچھ لوگ یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ انلیگل ہے. مجھے بتائیں کیسے انلیگل ہے. اب ذرا اس کو سنیں, ذرا پوری توجہ سے سنیں جو میں باتیں کہہ رہا ہوں. میرے پاس ڈاکومنٹس بھی ہیں, میرے پاس پروف بھی ہے, میں سب کچھ پروف کروں گا. میرے پاس ایک ایک فائل موجود ہے, سارے ڈاکومنٹس ہو گئے. ان کی ہوتی ہے ایک 1 month یا 2 month میں ایک میٹنگ, جوائنٹ میٹنگ. اس میں کون بیٹھتا ہے جی؟ اس میں بیٹھتے ہیں جی DG RDA صاحب, اس میں بیٹھتے ہیں جی کمشنر راولپنڈی صاحب, اس میں بیٹھتے ہیں جی DC صاحب. یہ سارے بیٹھ کے اس میں 8-10 سوسائٹیز کے کیس ہوتے ہیں. کیس کو ڈسکس کیا جاتا ہے. اس میں سے ایک سوسائٹی اپرووڈ ہوگی اور اس کے بعد اس کو جاری ہوتی ہے پری پلاننگ پرمیشن جس کو کہتے ہیں PP1. بلو ورڈ سٹی کو 427 کنال کی ایشو ہوگی. اس کے بعد ہم نے پیچھے دوسری سبمٹ کر دی
1534 کنال کی, وہ بھی سیم اسی پروسیس سے گزر کے چلے گی, وہ بھی انہوں نے اپروو کر دی. دیکھیں یہ ساری چیزیں جب اپرووڈ ہوگی, ہم نے یہاں پہ لینڈ پرچیز کی, موقع پہ ہم نے فزیکل ڈیولپمنٹ شروع کر دیا, اب ادارے نے ہمیں رجسٹر کر لیا نا, ہم آن بورڈ ہو گئے, وہاں پہ کام سٹارٹ کر دیا. لمبی چوڑی الحمدللہ ہم نے وہاں پہ ڈیولپمنٹ کی, وہاں پہ مین بولے ورڈز بنی ہیں, پارک بنے ہیں, اسکول بنے ہیں, اسکول موقع پہ چل رہے ہیں, اس کے اندر پبلک منی انوالڈ ہوگی. یہاں پہ ہمارے ساتھ یہ بہت سارے ہمارے بھائی جو ڈیلر بردرز یہاں پہ کھڑے ہیں, یہ سارے انوالڈ ہو گئے. 5 سال میں ہم لے کے اپنے سارے ہمارے جو کوڈل فارمیلٹیز ہیں وہ ساری پوری کر کے ہم آگے ساری چیزیں RDA کے ویب سائٹ پہ چلے جائیں. آج کی ڈیٹ میں بھی آپ اوپن کر کے دیکھیں تو ہمارا کیس آپ کو نظر آئے گا انڈر پروسیس, ان لیگل نہیں نظر آئے گا کدھر بھی. ساری چیزیں کرنے کے بعد فائنلی نے کہا جی آپ اپنا LOP جمع کروا دیں, لے آؤٹ پلان, ہم نے وہ بھی جمع کرا دیا, ساری چیزوں کے. پھر ان کا اپنا ایک میٹر چلنا شروع ہو گیا اربن پیری اربن کا, جو جی یہ معاملات ہے. پھر ڈسٹرکٹ کونسل راولپنڈی کی اپنی جنگ سٹارٹ ہوگی کہ یہ کس کی حدود ہے کس کی حدود ہے. اس ساری چیزوں کو ہم لے کے ان کے روز کے وہی ڈرامے وہی ساری کہانیاں لے کے ہم سارے اپنے ڈاکومنٹس لے کے کورٹ میں چلے گئے. ہم نے وہاں پہ جا کے سبمٹ کر دیے کہ جناب یہ دیکھیں ہم نے یہ پروجیکٹ لانچ کیا, اس میں اربوں ہم نے انویسٹ کیے, یہاں پہ ڈیولپمنٹ کر چکے ہیں, لینڈ پروکیورمنٹ کر چکے ہیں, یہ پوری عوام اپنے ساتھ جوڑ چکے ہیں, ساری چیزیں لے کے چل رہے ہیں. اب ان محترم کا آپس میں فیصلہ ہی نہیں ہو رہا ہے. ایک کہہ رہا ہے جی ڈسٹرکٹ کونسل کی ہے دودھ ہے, دوسرا کہہ رہا ہے جی RDA کی ہے, بیچ میں فاٹا بھی آ گئی ہے, ہمیں نہیں سمجھ آتی ہم کہاں جائیں. انہوں نے کہا جی آپ نے پوری کوڈل فارمیلٹی ساری پوری کی ہیں. جی الحمدللہ ہم نے پوری کی. کہاں ہیں وہ چیزیں؟ ہم نے ساری چیزیں اٹھائیں, ان کے ساتھ نیکسچر لگائے, ان کو اٹیچمنٹ کر کے سارے ڈاکومنٹ سامنے جا کے وہاں پہ سبمٹ کیے. ان کو دیکھنے کے بعد کورٹ نے اس کے اوپر سٹے آرڈر کر دیا کہ RDA کو, فاٹا کو, ڈسٹرکٹ کونسل کو, راولپنڈی پولیس کو, کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے جب تک آپ کی حدود کا تعین نہیں ہوتا ہے, چیزیں کلیئرنس نہیں ہوتی, آپ کے جو بھی لیٹیگیشن آپ سیٹل ڈاؤن جو بھی ہوتی ہے آپ کا, یہ ہم اس کو سٹے دیتے ہیں, سٹے آپ کا انٹیکٹ ہے, آپ اس کے اوپر نہ ان کی کچھ ڈیمولش کر سکتے ہیں اور نہ یہ کچھ کر سکتے ہیں. اب بہت سارے میٹر ڈاکومنٹس پورے ہیں. اگلے دن جناب محترم یہ سارے ادارے اکٹھے ہو کے آگے ہیں. جب وہاں پہ موقع پہ پہنچے تو میں بھی پہنچ گیا, میرے ساتھ میری پوری لیگل ٹیم تھی. میں نے کہا محترم آپ لوگ کدھر آئے ہیں؟ یہاں جی کچھ افغانی ہیں, ہمیں یہ ملا ہے وہ. میں نے جناب محترم یہ جتنے ہمارے یہاں پہ بنے ہوئے ہیں نا موقع کے اوپر, جن کو آپ ڈیرے کہتے ہیں, بیسکلی یہ ڈیرے نہیں ہیں, یہ جو ہم لینڈ پرچیز کر رہے ہیں آج کی ڈیٹ میں الحمدللہ بلو ورڈ سٹی مور دین 200,000 کنال, 2 لاکھ پلس ہے اس کے پاس جگہ, فزیکل موقع کے اوپر ہے, وہاں پہ ڈیولپمنٹ بھی چل رہی ہے سارا کچھ. جو لیبر جس ایریا میں کام کرتی ہے, ٹھیکدار ہیں, سب کانٹریکٹر ہیں, وہاں پہ بہت ساری ٹیمیں ہیں. 15 to 20,000 پیپل اس ٹائم آج کی ڈیٹ میں لیبر جو مختلف ڈپارٹمنٹ مختلف کیٹیگریز میں وہ بلو ورڈ سٹی کے ساتھ اٹیچ ہیں, جو سائٹ پہ کام کر رہی ہیں. اوٹی کے بھی بندے ہیں, دوسرے آپ کے میسن وغیرہ بھی ہیں, کوئی آپ کے کارپینٹر ہیں, کوئی سٹیل فکسر ہیں, کوئی کیوبمنٹ کے ہیں, کوئی کسی چیز کے, کوئی ڈیزل کے ہیں, کوئی میسن بھی لگے ہیں. اس کے علاوہ الحمدللہ بلو ورڈ سٹی نے آپ یہ دیکھ لیں وہاں پہ اس علاقے کے اندر یہ بنجر قدیم ہے. عرصہ دراز سے آپ دیکھیں ڈاکومنٹس کے اندر بنجر قدیم ہی آ رہا ہے, یہ کوئی کاش کی جگہ نہیں ہے. تو اس وجہ سے کہ وہ میرا علاقہ ہے, میں وہاں پہ بڑا ہوں, میری پیدائش ہوا ہے, میرا وہ جدی علاقہ ہے, مجھ سے بہتر کون جانتا ہے. یہ تو کوئی کمشنر صاحب لاہور سے آئے ہوئے ہیں, کوئی فیصل آباد سے ہیں, یہاں پہ پنڈی پہ آ کے بیٹھ گئے, ان کو زیادہ پتہ ہے کہ بنجر قدیم ہے, یہ ہمیں پتہ ہے جو یہاں پہ ہمارے آبا و اجداد سے یہ جگہیں آ رہی ہیں. ڈاکومنٹری آپ دیکھ لیں, گوگل ارتھ کو پیچھے جا کے آپ دیکھ لیں, جس لحاظ سے لٹھے میں دیکھ لیں نظر آ رہا ہے وہ سارا بنجر قدیم ہے. خیر جو بھی ان کی جو سٹوریز تھی ساری, ڈیلیسس سینٹر وہاں پہ بنے ہوئے ہیں, فری آف کاسٹ لوگوں کے ڈیلیسس ہو رہے ہیں, نہ کسی کو چارج ہے. فلائی دیکھیں نا, یہ ملک ہمارا ہے, ہم اس کے ہیں, یہ ہمارا, یہ عوام ہماری ہے, ہم نے ان کا سہارا نہیں بننا. ملک کس طرف جا رہا ہے, اکانومی ہماری تباہ ہو گئی ہے, ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, ہم لوگ بجلی کے بل تک نہیں جمع کرا پا رہے. اور یہ لوگ آتے ہیں بڑی آسانی سے مشینیں لے کے, ان کے پاس سب کچھ ہے, ان کے پاس مشینوں کو بھی رینٹ دینے کے لیے پیسے ہیں, ان کے پاس 20 بندوں کا پورا جنڈ اکٹھے کرنے کے بھی وہ ہیں, ان کے پاس آپس میں ڈسکشن کرنے کا بھی ٹائم پورا ہے, ان کے پاس پولیس کی بھی نفری 500 بندہ ہے. شہروں میں چوریاں ہو رہی ہیں, ڈکیتیاں ہو رہی ہیں, وارداتیں ہو رہی ہیں, سنیچنگ ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, وہ ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا. ہر دوسرے دن گاڑیاں چوری ہو رہی ہیں, موٹر سائیکل چوری, ان سے پوچھیں, سرچ کر رہے ہیں جی, کوئی پتہ نہیں وہ کدھر گئی ہے. لیکن کوئی بھی بزنس مین ہے, کوئی بھی ڈیولپر ہے, جب وہ کام کرنے کے لیے نکلے, اس کو گرانے کے لیے ان کے پاس نفری بھی ہے, اس کو ان کے پاس انفارمیشن بھی ہے, ساری چیزیں ہیں. ہمارے پاس 3 کمپنیز کام کر رہی ہے, ڈیلٹا, ویل فش اور بیدار. یہ سیکورٹی کمپنی ہے, پیفر کمپنی ہے, میں ان کی بات کر رہا ہوں.
प्रॉपर रजिस्टर्ड उनके गार्ड है हमारे पास, उनकी प्रॉपर एक्सेल में मैंने शीट में उनकी पूरी लिस्ट इन लीगल टीम से बनवा के, हमें जो 2 थाने हमारे साथ लगते हैं, एक चौंतरा एक चक्री, दोनों थाने में, दोनों के डोमेन में हम लोग आते हैं, लिस्ट है प्रॉपर वहाँ पे थाने में रिसीव करी है। जनाब मोहतरम, ये जो बंदे वहाँ पे बैठे हैं गार्ड्स हैं, उनकी पूरी एक लिस्ट है और इसकी ये सी नंबर है, ये इसका नाम है, ये इसका एड्रेस है, ये मोबाइल नंबर है। आप अपने तरीके से जो वेरिफिकेशन करनी है आप वो भी कर लें, वो सारा करके। अब पिछले दिनों में 15-20 दिन पहले इन्होंने नादरा से एक गाड़ी भेजी है, साथ में प्रॉपर पुलिस के बंदे थे। हमारे साइड पे सिक्योरिटी है मेजर ताज साहब, उनकी मुझे कॉल आई कि जनाब ये नादरा की गाड़ी है, कह रहे जी हमने बंदों को बायोमेट्रिक करना है। मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, उनके जी चार्जेस भी हैं, बायोमेट्रिक पुलिस करवा रही है, कमिश्नर साहब करवा रहे हैं, लेकिन आपको पर हेड 300 चार्ज करेंगे। मैंने कहा जी कर दें, आप कम से कम इनकी तो तसल्ली हो जाए ना, आप दे दें, एक तो हमारे पास बायोमेट्रिक रसीद भी आ जाएगी और इनकी भी वेरिफिकेशन हो जाएगी कि बाकी सारी चीजें वो भी हमने करवाई, उसमें से भी इनको कुछ नहीं मिला। सारा कुछ करवाने के बावजूद फिर मुर्गे एक ही रद्दा रखा हुआ, आते हैं मशीनें लेके इस तरह गिराते हैं कि जैसे ये इसराइल में गए हुए हैं या ये अफगानिस्तान में गए हुए हैं, या यार हम भी पाकिस्तानी हैं, हम भी इसी मुल्क के रहने वाले हैं, हमको बाहर से तो नहीं आए ना। आपने जो कुछ किया है, जो करने जा रहे हैं, सिर्फ ये बता दें कि आपने ये जब ऑपरेशन स्टार्ट किया है, 4 बंदे आप जाके बैठे हैं थाना चौंतरा में एक टेंट लगा के, DGRDA, कमिश्नर साहब, DC साहब, आपके उसके अलावा चौथे RPO साहब थे और CPO साहब, 5 थे। बैठ के आपने आपस में डिस्कशन की, डिस्कशन करके रात को आपने डिसाइड किया अगले दिन सुबह अपनी सारी मशीनरी मूव कर दीजिए, और कुछ कैपिटल में घुस जाओ, कुछ अब्दुल्ला में घुस जाओ, कुछ मल्टी में घुस जाओ, कुछ ब्लू वर्ड में घुस जाओ। मतलब जाके आप इस तरह करो कि ये लोग क्यों डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये जो अवाम 15 से 20 हजार बंदे इनके साथ जुड़े हुए हैं, इनको क्यों रोजगार दे रहे हैं, ये रोडों पे क्यों नहीं निकल रहे, इनको जलील और क्यों नहीं हम लोग कर रहे हैं। मुल्क तो पहले तबाह हो चुका है, जो रह गया उसको हम तबाह क्यों ना करें। चारों ने बैठ के मशवरा किया, मशवरा करके वहां पे भेजा और लोगों को नुकसान। यार मुझे ये बताओ, ये करके आपको क्या मिल रहा है, आप मुझे ये बताएं। आप लोग अगले दिन स्टेटमेंट ये जारी कर रहे हैं RTA की, मैं देख रहा था डेवलपमेंट अथॉरिटी जो आपकी उसकी वेबसाइट पे ये चढ़ा हुआ है, टोटल जी 284 जो वो स्कीमें हैं पिंडी डिवीजन के अंदर, जिसमें हमने 70 को अप्रूव किया। बाकी हमें बताएं ना, हमें क्यों नहीं आपने अप्रूव नहीं किया। हमारे तो सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं। क्या हमारी जमीन से कोरोना निकल रहा है, वहां से कोई ट्यूमर निकल रहा है, या वहां से कोई निकली और निकल रहा है, या कोई चीज ऐसी है जो आपको वहां पे अडल खड़े कर रही है आपके लिए। सिर्फ एक बुलंदे एक ड्रामा बनाया हुआ है और कुछ भी नहीं है। आप अगर 4 से 5 बंदे बैठ के ये प्लानिंग कर सकते हैं कि हमने इनको जाके डिमोलिश कैसे करना है, आप 4 से 5 बंदे बैठ के तो ये भी तो प्लान कर सकते हैं ना कि हमने इनको लीगलाइज कैसे करना है। आपने कभी हमें पिछले 5 सालों में बुलाया, कभी हमसे आपने पूछा है कि आपके पास अफगानी है फलाएं, कभी आपसे डिस्कशन किया हमसे, कभी आपने हमसे ये पूछा जनाब हमने आपको इलीगल कह रहे हैं, ये कर रहे हैं, ऑपरेशन करने के लिए आपके पास आ रहे हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट हैं, आपके पास हर चीज सबमिट की हुई है, इनको पता भी है सारा कुछ, लेकिन वो हमें कभी पूछ तो सकते थे ना। क्या ये दायरे इस काम के लिए रह गए हैं, इनकी मर्जी हो जो ये करें, इनकी जो मर्जी हो वो ना करें। यार हम भी इस मुल्क के हैं ना, हमें पूछना इनका हक बनता है कि नहीं बनता। सारी चीजें इनका राइट है, हमारा भी राइट है। हम टैक्स नहीं दे रहे, हम जितनी लैंड परचेज कर रहे हैं उसका हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट से प्रॉपर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर पूरी पेमेंट जमा करवा रहे हैं हर इंतकाल के साथ। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि मैं चैलेंज करता हूं, बल्कि मेरे साथ बैठ जाए अगर इस साल के अंदर या पिछले 5 साल के अंदर जितना ब्लू वर्ड सिटी ने महकमा माल के थ्रू नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में जितना टैक्स जमा करवाया किसी और सोसाइटी ने नहीं कराया होगा। हम तो फीसें जो इनका अपना जो शेड्यूल रेट है उससे भी ऊपर फीसें जमा करवाते हैं, इस वजह से कि यार जो भी चीजें लीगलाइज लेके चले, किसी चीज को आगे पीछे न चले। जब एक बंदे की हर चीज पूरी है, जब उसके साथ 15 से 20 हजार बंदे जुड़े हुए हैं, जब वो फ्लाई काम कर रहा है, उसके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, उसकी लैंड कम्पैक्ट है, साइड पे 5 साल से वो डेवलपमेंट करके उसने एक चीज कम्पैक्ट कर ली है, इतना बड़ा आप उसको कैसे आप सोच सकते हैं उसको जाकर नुकसान पहुंचाना। यार खुदारा आपने जितने भी इदारे हैं ना, आसिम मुनीर साहब, मैंने अगले दिन भी आपसे रिक्वेस्ट की थी, काजी फैज ईसा साहब से, इस मुल्क को संवारें, इन लोगों को संवारें, इन लोगों के लिए बेहतरी करिए। आप इनके लिए बेहतरी करेंगे, अल्लाह पाक हम सब के लिए बेहतरी करेंगे। एक मिनट भाई, अभी मेरे जो कारोबारी लोग हैं वो पाकिस्तान में जो मईशत लीड की है, और आप लोग के साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है, और साथ साथ ये भी बता दें
کہ آپ نے کورٹس میں کیوں نہیں گئے, دوسری بات. اور یہ بھی بتائیں کہ کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ میڈیا کے اوپر شک کو مارا جا رہا ہے؟ پہلے ایک اساس اخبار کے اوپر اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں, اب آپ لوگوں کے ساتھ ہوئے, کہیں یہ آپ میڈیا کے اوپر ہاتھ نہیں ڈال رہے؟ میں آپ کو سر اس کا جواب دیتا ہوں. پہلے تو میں اس طرف آپ لوگوں کے ساتھ کیوں ایسا ہو رہا ہے. جب یہ سارے وہاں پہ پہنچے تو میں وہاں پہ پہنچ گیا. میں اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ جا کے اسٹے آرڈر لے کے چلا گیا. میں نے چلو محترم آپ کدھر آئے ہیں جی؟ ہم نے جی یہ پوسٹ کرانی ہے. کیوں کرانی ہے جی؟ ہمیں جی پیچھے سے آرڈر. کس کے آرڈر ہیں جی؟ جمشید صاحب کھڑے ہیں RDS سے جن کے. میں ان کے جناب محترم بتائیں کہ جی میں نہیں ہوں جی. یہاں پہ CO صاحب کھڑے ہیں ڈسٹرکٹ کونسل, ان سے بات کریں, ان سے بات کریں جی. میں بھی نہیں ہوں جی. یہاں پہ AC صدر صاحب کھڑے, ان سے بات کریں. ان سے پوچھا کہ میں بھی نہیں ہوں جی. SP صاحب کھڑے, ان سے بات کریں. ان کا جی میں بھی نہیں ہوں. جب چاروں سے پوچھا, بولا جی ہمیں تو پیچھے سے آرڈر ملا ہے. پیچھے سے کس نے آرڈر دیا جی؟ اب 12 سے آرڈر ہے. ہمیں کس نے آرڈر کیا؟ 111 بریگیڈ نے ہمیں آرڈر کیا. اور میں نے اگلے دن بھی پریس کانفرنس سے کی تھی لائیو سنو کے اوپر. میں نے بڑا کلیئرلی یہ بتایا کہ جن کا یہ نام لے رہے تھے ان کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا, صرف ان کے کندھوں پہ رکھ کے چلا رہے. یار مجھے بتائیں پاک آرمی کا کیا لینا دینا زمینوں سے, پراپرٹی سے, ان چیزوں سے. انہوں نے ان کو بولا آپ جا کے یہ کام کریں. نمبر 1. نمبر 2, آپ کا سوال کیا تھا بھائی جان؟ یہی جو معاملہ ہے سر آپ نے آپ کا سوال آپ نے پوچھا جی ہمارا پاک فوج کے ساتھ, تمام اداروں کے ساتھ, گورنمنٹ کے ساتھ بڑا اچھا کوڈیل ریلیشن شپ ہے. ہمارے ادارے کے ساتھ جڑے ہوئے کسی بھی شعبے کا بہت اچھا ریلیشن شپ ہے, آئیڈیل ریلیشن شپ ہے. اسی لیے تو حیرانگی تھی کہ یہ یلغار کیوں کی جا رہی. یہ جس طرح نعیم اعجاز صاحب نے فرمایا, یہ ایک مسکنسیپشن کریٹ کی جا رہی ہے کسی ایجنڈے کے تحت. پچھلے دور کے بیٹھے ہوئے افسران, پچھلے دور کے لوگوں کے انڈر دی ٹیبل اکوموڈیشن پہ پاک فوج کو اور عوام کو لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں, بددلی پیدا کر رہے ہیں. یہ پچھلی پوری حکومت یہ کام کرتی رہی اور اس کا نتیجہ آپ نے 9 مئی کو دیکھ لیا. یہ ان کے بٹھائے ہوئے افسران ہیں جو آج تک ان کرسیوں پہ بیٹھے ہیں. راولپنڈی کے کمشنر صاحب, ان کی آپ ہسٹری نکال لیں, ان کے ایسٹ بیونڈ مینز میں ان کی کیلکولیشن نکالیں تو آپ کو اربوں خربوں کی جائیدادیں ملیں گی. ان کے لاہور کے ایک ڈیولپر سے تعلقات ہیں, صرف وہ اپرووڈ ہے اور باقی سب انلیگل ہیں ان کی نظر میں. اور یہی سٹوری آپ کو راولپنڈی پولیس کے 1-2 سینئر افسران میں ملے گی. ذاتی مراسم ہیں ان کے ڈیولپرز کے ساتھ, ان کے گھر گاڑیاں کھڑی کی ہوئی ہیں. مجھے پتہ یہ گفتگو کرنے کے بعد ہمارا کیا حشر کیا جائے گا, لیکن ریالٹی ہے. آپ پوچھ رہے ہیں آرمی چیف صاحب, یہ خدارہ ان کو لگام ڈالیں. یہ جان بوجھ کے اداروں کے آگے عوام کو کھڑا کر رہے ہیں. اگر یہ معاملہ اس طرح چلتا رہا تو کسی دشمن کو ضرورت نہیں ہے اس ملک پہ حملہ کرنے کی. ہمیں حکم کریں, ہم سب کچھ ویسے ہی چھوڑ چھاڑ کے چلے جاتے ہیں, یا آپ کے اداروں کے حوالے کر دیتے ہیں یا ان کے حوالے کر دیتے ہیں. میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ معاشی اس وقت جو معاشی صورتحال ہے, اس قسم کا آپریشن کیا حکومت کے خلاف سازش سمجھتے ہیں, ملک کے خلاف؟ یہ سیاسی رکاوٹ ہے, کاروباری رکاوٹ ہے, یا کچھ اور؟ اور معصوم سے سوال اس کے ساتھ ہو کہ اربوں روپے آپ کی انویسٹمنٹ بھی, عوام کی انویسٹمنٹ بھی ہے بلیو ورلڈ سٹی میں. عوام کو کیا یقین دلاتے ہیں انویسٹر کو کہ ان کا پیسہ پہلے تو جی آپ کے معصوم سوال کا جواب دے لوں اور پھر ان کے ایجنڈے کی بات کر لوں. آپ کے معصوم سوال کا یہ جواب ہے کہ عوام کی اربوں روپے کی انویسٹمنٹ, میں سر عرض سن لیجیے گا, عوام کی اربوں روپے کی انویسٹمنٹ محفوظ ہے زمین کی صورت میں. وہاں زمین موجود ہے. ایک منٹ سر پلیز, انور صاحب پلیز, میرے بھائی میں جواب دوں گا آپ کو, ڈونٹ وری. اچھا, جو عوام کے اربوں روپے کی آپ بات کر رہے ہیں وہ زمین کی صورت میں سب محفوظ ہے نا. ہماری تو, ہم نے تو جتنی ڈیلیوری دینی ہے اس سے 5 گنا زیادہ زمین ہے ہمارے پاس. ہم نے چھوڑ کے کہاں جانا ہے؟ ہمارے تو پچھلے 3 سال انہوں نے وہ ایسٹس جو میرے والدین نے میرے پیدا ہونے پہ میرے نام لگائے تھے وہ بھی انہوں نے فریز کر دیے, اور آج کی ڈیٹ تک وہ فروزن ہے. ہم تو اس ملک سے نہ جانے کا سوچ سکتے ہیں, نہ گئے ہیں کہیں, اور کام کر رہے ہیں. ساری زمین ہماری یہاں پہ موجود ہے. 2-2.5 لاکھ کنال کون چھوڑ کے جاتا ہے میرے بھائی؟ اور اگر پبلک کا وہ پیسہ ہے تو وہ تو آج ڈبل ٹرپل اور 10 گنا ہو گیا. وہ تو سب کچھ وہاں پہ موقع پہ موجود ہے. اور بنجر زمین کے اوپر ہم ایک شہر آباد کر رہے ہیں. دبئی صحرا میں اگر اس نے ایک شہر بنا دیا اور پوری دنیا سے انویسٹمنٹ کھینچ لی, مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی ریل اسٹیٹ سے ان کو
نفرت کیا. پھر آپ نے اگلا سوال کیا. دیکھیں دو باتیں ہیں جو ریئلٹی ہے وہ ہمیں اکنالج کرنی پائیے. ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز کے روپ میں کالی بھیڑیں بھی موجود ہیں, ٹھیک ہے, جو پبلک کا پیسہ کھا جاتے ہیں, ڈیلیوری نہیں دیتے. لیکن آپ کو ادارہ کھڑا کریں نا, دبئی کے ریرا کی طرح کا ادارہ کھڑا کریں جو ڈسٹنگوش کرے کہ کون ڈیلیور کرنے والا ہے, کس کے پاس زمین ہے, کس کی انٹینٹ کلیئر ہے, کس کی کیپیبلٹی ہے, کس کے پاس سٹاف موجود ہے, کس کے پاس انجینئرنگ ہے, اکوپمنٹ ہے, اور وہ ڈیلیور کر رہا ہے موقع پہ. ہمیں تو یہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں پچھلے 5 سال سے, اور ہم صرف ڈیلیور کیے جا رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں جو آپ کا سوال تھا کہ ایجنڈا کیا ہے, ایجنڈا میرے بھائی میں نے بتایا کہ چند افسران پچھلی حکومت کے ان لوگوں پہ جو بھاگ گئے یا جنہوں نے انڈر دی ٹیبل سیٹلمنٹس کی ہوئی ہیں, وہ کوشش کر رہے ہیں اداروں کو عوام سے لڑوانے کی, اور اس میں باہر کی فورسز شامل ہیں اور کوئی ایجنڈا نہیں ہے. صاحب یہ بتائیے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بیوروکریسی جو ہے وہ ایک سرخ فیتہ پاکستان کے ہر شعبے میں وہ سرخ فیتہ لگا دیتے ہیں تاکہ معاملات آگے بڑھیں ہی نہ. پاکستان یہ مزاج ہے. آپ نے 2-4 لوگوں کے نام لیے ہیں, کمشنر راول پنڈی کا نام لیا, RDA کے لوگوں کے آپ نے نام لیے, جس طرح آپ نے کہا کہ زلفی بخاری کے باپ نے آپ سے, کیا ان میں سے بھی کچھ لوگ آپ سے پیسوں کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2 سر یہ ہے کہ آپ نے چیف آف آرمی اسٹاف کی بات کی, آپ نے پرائم منسٹر کی بات کی, آپ میڈیا کے ذریعے بات کر رہے ہیں, کیا آپ یہ مناسب نہیں سمجھتے کہ آپ برائے سب مل کے ان سے ریکویسٹ کر کے براہ راست ملاقات کریں تاکہ جو پبلک منی انوالو ہے اس کی سیفٹی ہو سکے؟ جی, ہم اپنے طور پہ کوشش کر رہے ہیں سب سے ملاقاتوں کی. یہ ہنگامی پریس کانفرنس اس لیے کی تھی کیونکہ انہوں نے ہنگامی طور پہ ایک مشن شروع کیا ہوا تھا ڈیمولیشن کا. اس وجہ سے ہم نے کہا ہم پبلک کو تو بتائیں نا, جس وقت آپریشنز ہوتے ہیں پبلک انریسٹ میں چلی جاتی ہے, تو سب سے پہلے ہم نے پبلک کو یہ بتانے کا اہتمام کیا کہ ہم یہیں پہ ہیں, ساری زمین یہیں پہ, اور ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں. خدا رہا اللیگل ہمیں کس بات پہ آپ کہہ رہے ہیں؟ اپروول آپ خود نہیں دیتے جو آپ نے فرمایا, اور وہ آپ میرے سے بھائی بہتر جانتے ہیں محکموں میں کیا ہوتا ہے, میرا منہ نہ کھلوائیں, سب جانتے ہیں کیا ہوتا ہے. جی جی, آپ نے سارے بگ گنز کا نام لیا ہے, جی جی, لیکن آپ نے کہیں پہ بھی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا نام لیا, جن کے نام نہیں لیا, جن کے انڈر یہ ساری فورسز ہیں, یہ اس کے انڈر آتی ہیں, ان کا نام کیا لیا؟ ایک سوال. دوسرا سوال, آپ کے ساتھ چیئرمین بیٹھے ہیں ریڈ کر ایسوسیشن کے, جی جی, ان کا بھی ایک کردار بنتا ہے. ابھی جی میں ان کو بولنے کا موقع دوں گا, یہ اپنا کردار ادا کرنے آئے ہیں. میں پشاور میں ایک اس کا آغاز ہونے جا رہا تھا, تو آپ نے مخالفت کی کہ ہمیں پہلے دکھائے کہ کیا واقعی آپ کے پاس اتنی زمین ہے, پھر ہم آپ کو اجازت دیں گے, پھر ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. تو آپ ایسے لوگوں کیوں بازو نہیں بنتے جو واقعی جن کے پاس زمین ہے, یا ان کے خلاف آپ بات کریں کہ یہ صحیح نہیں ہے؟ آج بات کریں تو مائک پہ بھی یہ صحیح نہیں ہے, یا ان کا ساتھ دینے کے لیے آپ ایک میکانزم آپ کی جو ایسوسیشن ہے وہ کیوں نہیں کرا؟ میں جی محسن نقوی صاحب والی بات کا جواب دے دوں, یہ کریں گے. محسن نقوی صاحب محترم آدمی ہیں, اور وہ اپنے طور پہ, میں نے لاہور میں ان کی پروگرس دیکھی ہے, بہت سارے پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں اور اس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انٹرم گورنمنٹ کچھ حصوں میں اپنے طور پہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ اگر ڈیڈیکیٹڈ لوگ چند شعبوں پہ بیٹھ جائیں تو کام ہو بھی سکتا ہے. اس لیے میں ان کے بارے میں نیگیٹو گفتگو نہیں کرنا چاہوں گا. ان کو بھی مس لیڈ کیا جا رہا ہے. میں نے عرض کیا کہ اداروں کو اور عوام کو آمنے سامنے کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور چند کالی بھیڑیں جو بیوروکریسی میں یا پولیس ڈپارٹمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہیں یا ان اداروں میں بیٹھی ہوئی ہیں, وہ یہ کام کر رہی ہیں. آپ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے اس کی پروگرس لیں نا, کہ پچھلے 5-7 سالوں میں آپ نے کتنی اسکیمیں اپروو کی ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ 2 لاکھ کنال وہاں زمین ہے, تو ہمارے پاس 500 کنال بھی ایسی نہیں ہے جو ان کے معیار پہ پوری اترتی ہو, ہمیں 500 کنال کی اپروول ہی دے دیں اگر یہ دینے والے بنے. باقی جواب آپ کو اعجاز صاحب دیں گے ان سے متعلق. اس کو یہ جوڑیے گا ذرا پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام مسرت اعجاز خان ہے, میں چیئرمین ہوں فیڈریشن آف ریئلٹرز پاکستان کا, اور پاکستان کے 10 لاکھ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہم سے منسلک ہیں جن کی میں نمائندگی کر رہا ہوں. دوستو, بلو برڈ سٹی کوئی 6 مہینے 8 مہینے پہلے نہیں بنا, 5 سال پہلے بنا تھا. ہم نے ابتدائی NOC دے کر پورے پاکستان کی ریئل اسٹیٹ کمیونٹی خیبر سے کراچی تک ان کے ساتھ جڑی. اپنے کلائنٹ اوورسیز پاکستانیز, اور چونکہ یہاں پر
उस वक्त जो प्लाट लिए जा रहे थे वो हजारों में लिए जा रहे थे। लिहाजा वो लोग जो इंतहाई मुतवस्सित तबके के लोग थे, उन्होंने घर का ख्वाब देखकर उन हजारों रुपयों से यहाँ प्लाट खरीदे और हम इस चीज में इन्वॉल्व हुए और ये चीज आगे बढ़ती चली गई। सो ब्लू वर्ल्ड सिटी ये नहीं है कि आज से 3 महीने पहले जमीन से निकली और आज 3 महीने के अंदर हुकूमत ने एक्शन लिया और आकर यहाँ चढ़ाई कर दी। मैं आपसे गुजारिश करूँ, एक बड़ा अजीब इस मुल्क का कानून है। आप कानूनी तकाजे पूरे करके कोई काम करना चाहें, आपके लिए वो काम करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन बना दिया जाता है। आप बिल्कुल गैर कानूनी तौर पर एक बर्मा टाउन जैसे या फतेह जंग में जो कोई भी शख्स कोई गैर कानूनी जगह बनाता है, 15 फुट की गली, 10 फुट की गली, टेढ़ी गली, अजाब जिंदगी, वहां लोग घर भी बना लेते हैं, रहना भी शुरू कर देते हैं। कोई किसी से नहीं पूछता कि यार ये तुमने पहले 100 कनाल में गैर कानूनी बस्ती बनाई, फिर 100। बर्मा टाउन गैर कानूनी तौर पर 50 कनाल से शुरू होकर कई हजार कनाल बिक के लोग पैसे लेकर निकल गए। आज तक किसी ने नहीं पूछा भाई तुमने कोई एनओसी लिया। इशू सिर्फ इतना है, जो शख्स इस मुल्क में कायदे कानून के मुताबिक काम करना चाहता है, जो लोग हैं उनकी ख्वाहिश ये होती है कि हर पैसा जो इनके अकाउंट में आता है वो हमारे अकाउंट में चला जाए, चाहे डेवलपमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मैं आपसे गुजारिश करूं, 1 करोड़ 30 लाख घरों की कमी है पाकिस्तान में। अगर ये प्राइवेट बिल्डर्स ना होते तो यकीन रखें आपको और मुझको रावलपिंडी इस्लामाबाद में 2 लाख रुपए किराए पे 5 मरले का घर ना मिलता। आज भी घर बहुत ज्यादा हैं। शहर से निकलकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर शहर में आबादी बहुत हो जाए तो फासला देकर एक शहर आबाद करें, निजाम ठीक चलेगा। आप ये देखें जो डेवलप एरिया ना सर, उसमें क्या जुल्म है। सीडीए के 300 फुट के बरसाती नाले थे, 50 फुट के रह गए। नालों के ऊपर उन्होंने प्लाट बना दिए, नालों के ऊपर कच्ची बस्तियां बन गई, नालों के ऊपर क्रिश्चियन कॉलोनी बन गई। क्यों? क्योंकि ये डेवलपमेंट करने को तैयार नहीं है। अगर सरकारी इदारे बेहतरीन तरीके से डेवलपमेंट करते, प्राइवेट बिल्डर्स को कोई जरूरत ही नहीं थी, लेकिन काम तो करते ना। अगर हुकूमत खुद काम आपके लिए मेरे लिए करने को तैयार नहीं और जो डेवलपर काम करने को तैयार है उसको तबाह बर्बादी का शिकार कर रहे हैं, यकीन करें ये किसी तरह भी मुहब्बे वतन मामला तो कतई तौर पर नहीं है। अच्छा सर ये बताइएगा कि सर मेरी बात खत्म हो जाए तो आप फिर सवाल का लंबा सेशन कीजिएगा, सब दोस्त करेंगे। अच्छा सर इस तरह की आप आगे सवाल मैं फिर मौका ये बताइएगा कि आज माशाल्लाह जलसे का समात ब्लू वर्ल्ड सिटी की जानिब से काफी ज्यादा आवाम इकट्ठी हुई थी। आपने बात की कि यहाँ पे कब्जे के हवाले से 2 लाख कनाल आपने दूर को इकट्ठी कर ली, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि वो एरिया नो गो एरिया बना हुआ था। आए बहुत कत्ल वारत होती, 200 सराय जो मुख्तलिफ जो FIR दूसरी कुछ ये बताइएगा कि NOC आपको जारी अगर नहीं हुआ तो आवाम को कैसे डिलीवर करेंगे। और तीसरा नहीं जाता आपसे सवाल है कि क्या आप सियासत में एंट्री हुई है तब ब्लू वर्ल्ड सिटी को नजर रखी है। एक चीज जी नहीं, सियासत से भी इसका कोई ताल्लुक नहीं है, वो बताएंगे आपको। सियासत आगे ब्राइट होने जा रही है। अच्छा, जो आपका सवाल है ना डिलीवरी कैसे देंगे लीगली अगर आपको अप्रूवल नहीं मिलती, इसका मैं जवाब सबको दे दूं और अपने कस्टमर्स को देना चाहूँ। ये एक लीगल पॉइंट है। उसके बाद नहीं मिजाज साहब आपको एक दूसरी बात बताएंगे। आपने कहा कि जी आपको NOC नहीं मिलता तो डिलीवरी कैसे देंगे। हमारे पास जमीन मौजूद है, ठीक है जी। जितने हमारे कस्टमर्स हैं, डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, कोर्ट ऑर्डर्स हमारे पास मौजूद हैं और हमने अल्हम्दुलिल्लाह 25 से 30 हजार कनाल एक्टिवली डेवलप कर दी, जिसकी 70-80% मुकम्मल हो चुकी डेवलपमेंट और बाकी 2 लाख कनाल पे काम हो रहा है इस वक्त। हम लोगों को उनकी खरीदी हुई जमीन की रजिस्ट्री करा देंगे और सर्विसेज अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में जारी रखेंगे। इसको कोई पाकिस्तान का कानून इस अमल को नहीं रोक सकता। जनाब मोहतरम, मैं आपको उसका जवाब देता हूँ। जो आपने कहा कि ये नो गो एरिया बना हुआ था, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये बात है आज से 2 साल पुरानी, अभी की नहीं है। आप देख सकते हैं मौके के ऊपर जितनी भी हमारी सराउंडिंग में सोसाइटीज थी वो सारी अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर मर्ज हो चुकी है।
اور جو مرچ ہوئی ہیں وہ کوئی چھوٹی موٹی نہیں تھی، 10-10 15-15 ہزار کنال تھی، ارسد راز سے بیٹھی تھیں، ہم نے چاروں طرف سے لینڈ لے لی، ان کے ساتھ ہمارے چھوٹے موٹے لٹیگیشن تھے، معاملات تھے، چل رہے تھے معاملات، وہ تو 1-2 سال پرانی بات تھی، کبھی کی ٹرانسفر بھی ہو چکی ہیں، مرچ ہو چکی ہیں، بلو ورلڈ سٹی نے پوزیشن بھی لے لیا، وہاں پہ کام چل رہا ہے۔ دوسری جو قبضوں کی آپ ایف آئی آر کر رہے ہیں، ایک دن میں 20-20 ایف آئی آر ہوئی ہیں، آپ کی جیب سے کارتوس نکل رہے ہیں، کس نے دیا جی؟ نعیم اجاز نے دیا، سعد نذیر نے دیا، اور اس کا کیا کرے جی 109 لگا، ابیٹمنٹ مشورہ جس کو کہتے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ پاکستان کے لیگل، میرا بھائی یہاں پہ بیٹھ کر، میجر ایکٹ کے اندر وہ قانون ہی کوئی نہیں ہے، جب آپ کو ایک کوئی چیز جو اس میں پہلے ہوتا تھا 13-20%، آج کل وہ 41 بھی اور سم تھنگ اس طرح کا ہے، اس میں تو 109 ہے ہی نہیں، یہ لگا لگے وہ پرچے کب کے ختم ہو گئے ہیں، اڑ پھوڑ گئے، جس طرح کے پرچے تھے وہی سٹیٹس تھا، کسی کو روکنا ہو تو ان کے پاس آخری حربہ یہی ہوتا ہے کہ ہم ایف آئی آر دے کر روک لیں، اس طرح کا کوئی میٹر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، الحمدللہ ساری چیزیں کلیئر ہیں۔ وہ سعد بھائی نے بڑی کلیئر بتا دی ہے بات کہ جو کہہ رہے ہیں نا این او سی، الحمدللہ بلو ورلڈ سٹی کے پاس اتنی زمین ہے کہ اربا آرام سے کوئی بغیر کسی ٹینشن کے، جتنے ہمارے کلائنٹ ہیں، بھائی بھی ایک سوال کرنا چاہ رہے تھے کیا آپ نے کیا، اس کا جواب بیچ میں ہی دے رہا، کورڈ ہو جائے گا، جتنے ہمارے کلائنٹ ہیں زمین کے چوتھے حصے کے اوپر اگر ہم ان کو صرف رجسٹریاں انتقال کروا کے پوزیشن دے کے گھر بنوا دیں، نہ وہ کسی قانون میں، نہ ہمیں کوئی روک سکتا ہے، وہ ہمارے پاس آخری رائٹ ہے، جتنے انویسٹمنٹ گوری ٹاؤن اس کی مثال ہے، ساری چیزیں وہ تو ہم نے آلریڈی مین بولے ورڈ ہزاروں کنال کے اوپر 10-15 کلومیٹر ہماری مین بولے ورڈ بن چکی ہے، اس کے سراؤنڈنگ میں بلاک بنا دی، ہمیں کیا ایشو ہے؟ اظہر صاحب جی 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 میں دیتا ہوں، میں ایک منٹ بھائی جان آپ دیتے ہیں، ایک منٹ میرا بنتا ہے بھائی جان 6 سال میں کوئی میں جواب دیتا ہوں، محترم آپ ذرا میری طرف متوجہ ہوں، آپ ہم نے کوئی لاکھوں فائلیں نہیں سیل کی، آپ کی انفارمیشن کے لیے بتا دوں، میں نے بڑی کلیئرلی جواب دیا ہے، جو موجودہ زمین ہے اس کا چوتھا حصہ بھی ابھی تک ہم نے نہیں دیا، بس بڑا کلیئر جواب ہے۔ اگر اس کے باوجود بھی آپ کو کوئی کلیئرنس چاہیے، آپ میرے سائٹ پہ آ جائیں، آپ کو فزیکل وزٹ بھی کرا دوں گا، ڈیٹیل میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بھی دیں گے۔ کوئی اور سوال ہے؟ ایک چھوٹا سا آپ کا نا، میں آپ کی ایمبیگوٹی کلیئر کر دوں، 1 منٹ کی ایمبیگوٹی کلیئر کر دوں کہ ہم کسٹمر رجسٹر کرتے ہیں، سیل رجسٹر نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ تو جتنی عوام کا پیسہ ہماری طرف ہے وہ امانت ہے، اور وہ نعیم اجاز صاحب نے بتا دیا، اگر ہمیں وہ اداروں سے اپروولز کے بعد وہ اپنی کمٹمنٹ سیٹسفائی کرنی ہے تو وہ زمین کے چوتھے حصے میں ہو جاتی ہے۔ لاسٹ کوشچن ہے جی، اس کے بعد یہ اظہر صاحب ہیں، علاقے کے لوکل ہیں۔ اچھا بھائی 2 لے لیں گے۔ جو پریس کانفرنس ہو رہی ہے، مجھے بتائیں کہ لیگل پوزیشن آپ کی مکمل ہے تو تمام طرح آپ نے جس طرح بتایا، لاسٹ کیا ہوگا آپ کا اگر وہ جس طریقے سے آپریشن جاری ہے، اس کے بعد کیا کریں گے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ایک سیکنڈ، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میرے بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ پورا ہاشمی اب تک سے۔ اچھا پورا ہاشمی اب تک سے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ جو ادارے ہیں اس وقت ملک میں وہ عدلیہ کا احترام کرتے ہیں؟ عدلیہ نے ہمیں الاؤ کیا ہو؟ نہیں بھائی جان بالکل بھی ایسے نہیں۔ معاف کریں بھائی، 10 لاکھ فائلیں ہوتے تو تھینک یو جی، جزاک اللہ خیر، اٹھیے آپ کی نا حاضر کے باہر بات کروا۔ بلو ورلڈ سٹی اور چکری کی مقامی آبادی کے خلاف آر ڈی اور پولیس کے مشترکہ آپریشن کے حوالے سے بلو ورلڈ سٹی کے چیئرمین چودھری سعد نذیر اور سی ای او چودھری نعیم اجاز کی انتظامیہ اور علاقہ مکینوں کے ہمراہ اسلام آباد میں پریس کلب میں یہ نیوز کانفرنس ہو رہی تھی، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ اسلام آباد پولیس کی جانب سے اور آر ڈی اے کی جانب سے گزشتہ 1 ہفتے سے ریئل اسٹیٹ کے خلاف اور سوسائٹیز کے خلاف غیر قانونی آپریشن شروع کیا گیا ہے، جس سے وہاں کی جو انتظامیہ ہے، ریئل اسٹیٹ کا جو ادارہ ہے، وہ شدید متاثر ہو رہا ہے۔